السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو صبح کے وقت کرنے والے ذکر و اذکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سی دعائیں صبح کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل یہ ہے کہ صبح کے ذکر و اذکار صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک پورے کر لیے جائیں، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک یہ جو اذکار دیے جا رہے ہیں، نیچے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کو پڑھ لینا بہتر ہے۔ نوٹ: گنجائش یہ ہے کہ صبح صادق سے دوپہر تک کسی بھی وقت پورا کر لیں، یعنی صبح کے اذکار جو ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت سے لے کر دوپہر تک اگر آپ چاہیں تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے تک پڑھ لیں، اور اگر سورج نکلنے تک نہ پڑھ سکیں آپ مان لیجئے کسی وجہ سے، تو دوپہر تک آپ لوگ پڑھ لیں۔ یہ صبح کے اذکار ہیں۔ نمبر 1، ہر چیز سے کفایت کا نبوی نسخہ، یعنی ہر طرح کی آفت و بلیات، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی ٹینشن سے کفایت کر جائے گی، ہر طرح کی ٹینشن کو دور کرنے والا یہ نبوی نسخہ ہے۔ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے صبح کے وقت؟ آئیے ہم لوگ سماعت کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تین مرتبہ پڑھ لیجئے۔ آپ لوگ جب صبح اٹھیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کریے۔ اور اگر فجر بعد نہ پڑھ سکیں مان لیجیے آپ لوگ کسی وجہ سے، تو فجر کے وقت سے لے کر ظہر تک جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو ضرور پڑھ لیا کریے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ ہم کو پڑھنا ہوگا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ معبود برحق ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ اب اسی طریقے سے سورہ اخلاص کے طریقے سے ہم کو سورہ فلق بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ترجمہ: اے نبی کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، اور گروہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب حسد کرے. اب اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہم کو سورہ ناس پڑھنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ترجمہ: اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنات میں سے اور انسان میں سے. اب یہ جو ہم نے وظیفہ جانا کہ صبح صادق یعنی فجر کے بعد اس کو پڑھنا ہے. فجر کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 3 مرتبہ سورہ فلق، اور 3 مرتبہ سورہ ناس. بس ہم کو اتنا پڑھنا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد. اگر مان لیجئے فجر بعد آپ نہیں پڑھ سکے تو فجر سے لے کے ظہر تک جب آپ کو موقع ملے تب آپ اس کو پڑھ لیا کریے. اس کی کیا فضیلت ہے آئیے ہم جانتے ہیں. اس وظیفے کی کیا فضیلت ہے آئیے ہم لوگ جانتے ہیں. فضیلت، اس وظیفے کی فضیلت یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. جو شخص سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے اس کی ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی. یعنی جو شخص جو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق،
سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورت جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کی ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہر برائی سے، ہر ٹینشن سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ حدیث پاک صحیح ہے، اور یہ ترمذی شریف میں اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ تو آپ لوگ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لہٰذا آپ لوگ بھی اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے میری سارے ٹینشن، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ تعالی دور بھی ہوں گی۔ آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اور کب پڑھنا ہے؟ پہلے آپ سب سے پہلے فرض ادا کریں۔ کوئی بھی نفل کام فرض سے افضل نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ فرض ادا کریں، یعنی پہلے فرض نماز فجر کی پڑھ لیں۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ پائے، وقت پر قضا ہو گئی، تو قضا نماز پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس وظیفے کو صبح کے وقت پڑھیں، فجر بعد پڑھیں، اور اگر فجر بعد موقع نہ مل پائے تو فجر سے لے کے ظہر تک جب آپ کو موقع ملے تب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس پڑھ کر دم کر لیجیے آپ لوگ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس برکت سے، ان آیت کریمہ کی برکت سے، ان صورتوں کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر ٹینشن، ہر غم سے، ہر مصیبت سے، ہر طرح کی تنگی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں، اور یہ وظیفہ حدیث پاک سے ثابت ہے، لہٰذا آپ لوگ یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔